اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ خالق العظیم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں۔ جسنوں حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، اعظم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئی ادائیاں۔ سامعین محترم، آج ہم اپنے آقا کی ولادت باسعادت، آپ کے میلاد پروقار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کے صدقے ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے سامعین کے گوش گزار یہ کروں کہ میلاد کا لفظی معنی ہے پیدائش، اور میلاد کا اصطلاحی معنی جو مشہور معنی ہے وہ ہے ذکر رسول۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے، یعنی اللہ پاک بھی گویا میلاد مناتا ہے، تو وہاں یہ اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ خود ہمارے آقا نے اپنا ذکر اپنی مبارک زبان سے کیا، اور اپنی ولادت کا ذکر اپنی زبان سے کیا، اور آپ کے پیارے صحابہ نے آپ کے سامنے آپ کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا، آپ کے فضائل کا ذکر کیا۔ تو گویا صحابہ نے بھی میلاد منایا، اللہ جل شانہ نے بھی میلاد منایا، خود ہمارے آقا نے اپنی مبارک زبان سے بھی اپنا ذکر مبارک کیا، تو لہذا یہ سنت رسول ہو گیا۔ آئیے اللہ جل شانہ کس طرح اپنے پیارے محبوب کا ذکر پاک کر رہا ہے، کس طرح میلاد منا رہا ہے۔ آپ قرآن پاک سورہ انفال کی آخری آیت مبارکہ آپ تلاوت کریں اور دیکھیں سورہ توبہ کی، تو اللہ جل شانہ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ اب دیکھو پیارے آقا کی آمد کا ذکر رب کریم خود فرما رہا ہے، اور رب کریم کو پتہ تھا کہ اللہ کا پیارا پاک قرآن یہ قیامت تک پڑھا جانا ہے، تو قیامت تک جو پڑھتا رہے گا حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اسی کا نام ہے میلاد مصطفیٰ، اور یہی ہے ذکر مصطفیٰ، اور یہی ہے فضیلت مصطفیٰ، اور یہی ہے آمد مصطفیٰ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا یہ خود خالق کائنات کی سنت ہے، اور وہ مبارک سنت اللہ کے قرآن میں موجود ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ بے شک تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ رسول ان کی یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا ایسا رسول تمہارے پاس آ گیا جو پوری کائنات میں افضل ہے۔ کائنات میں خدا کی ذات کے بعد اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے اور فضیلت ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اگر درجہ ہے تو ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا ہے، اور فرمایا اس کی شان یہ ہے رسول معظم کی، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا آج بھی اس پہ گراں گزرتا ہے، یعنی امتی کہیں بھی اگر تکلیف میں ہے، ہمارے آقا روضہ انور میں تڑپ رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری امتی کی تکلیف کو دور فرما، اور بہت ساری امت تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ فرمایا حریص علیکم، دنیا والو تم دنیا کے طلبگار ہو، دنیا کے چاہنے والے ہو، مال کو چاہنے والے ہو، اولاد کو چاہنے والے ہو، لیکن میرا سونا نبی تمہاری چاہت رکھتا ہے، تمہارا حریص ہے کہ میری امت کثرت میں ہو، میری امت نیکی میں ہو، میری امت سر بلندی میں ہو، میری امت کو عظمت کو چار چاند لگے ہوئے ہوں، سونا نبی تمہارا حریص ہے۔ اور علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا سونا محبوب تمہارے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ تمہارے اوپر میرے محبوب کی رحمت ہمیشہ چھم چھم برس رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ جل شانہ گویا فرما رہا ہے، اے میرے پیارے بندو، میرا سونا نبی بھی تمہارے لیے رؤوف ہے،
میں رب بھی تمہارے لیے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. دیکھو رب کی رحیم اپنی شان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہاں فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا نبی تمہارے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ بذات خود رؤوف ہے، وہ بذات خود رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. تو وہ رب کریم جو خالق ہو کر اپنی صفت اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ایسے رؤوف الرحیم آقا کی تعریف کرنا، توصیف کرنا، ان کی آمد کی خوشی منانا، یہ ہم سب ساری زندگی مناتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. آؤ سامعین محترم، جس نبی کے صدقے ہمیں دنیا میں آنا ملا، جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس نبی کے صدقے ہمیں ایمان ملا، اور جس پیارے محبوب کے صدقے ہمیں رحمان ملا، اس نبی کی آمد کا ذکر کرو گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، رب بھی راضی ہوگا، سونا محبوب بھی راضی ہوگا. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اور امام قسطلانی نے لکھا، من انفق درہمن علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے آقا کے میلاد کی خوشی میں 1 درہم خرچ کیا، جنت میں میرا رفیق ہوگا. آئیے جناب ابوبکر صدیق کی رفاقت چاہیے تو آج بھی آپ سونے نبی کے ساتھ روضہ انور میں تشریف فرمائیں. کل بروز قیامت فرمایا میرے دائیں ہاتھ میں میرے ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں میرے عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. ان کی معیت میں جنت میں جانے کے لیے سونے نبی کا میلاد منائیں. اللہ ہم سب پہ راضی ہوگا اور سونے محبوب کے یاروں کی رفاقت بھی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا